شہزادہ داؤد، ٹائٹن آبدوز اور دنیا بھر کے بحری ماہرین، یہ تینوں مختلف اکائیاں ہیں۔ یہ تینوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، لیکن سورہ نور کی 40ویں آیت نے ان سب کو ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ ٹائٹن آبدوز 18 جون کو کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ سے 400 میل دور ڈوب گئی، لیکن یہ ڈوبتے ڈوبتے قرآن مجید کا ایک راز کھول گئی۔ اس نے دنیا کو حقانیت کی ایک اور مثال دے دی۔ شہزادہ داؤد پاکستان کے امیر ترین بزنس مین حسین داؤد کے صاحبزادے ہیں۔ حسین داؤد کھرب پتی ہیں۔ یہ بجلی، فوڈ اینڈ ایگریکلچر، پیٹروکیمیکل، کیمیکل سٹوریج، سولر انرجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل شعبوں میں کاروبار کرتے ہیں۔ داؤد خاندان 100 سال سے کاروبار کر رہا ہے۔ یہ اینکرو کارپوریشن اور داؤد ہرکولیس کے مالک ہیں۔ شہزادہ داؤد ان کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ حسین داؤد کے 4 بچے ہیں: صبرینہ، شہزادہ، عظمیٰ اور صمد۔ شہزادہ داؤد کی عمر 48 سال تھی۔ ان کی بیگم کرسٹین برطانوی ہیں اور ان کے 2 بچے ہیں، بیٹا سلیمان اور بیٹی ایلینا۔ یہ لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں۔ حسین داؤد نے 21 میں شہزادہ کو اینکرو کا نائب چیئرمین بنا دیا۔ شہزادہ غیر معمولی انسان تھے۔ انہیں فوٹوگرافی اور جانور پالنے کا شوق تھا۔ یہ نیچر لور بھی تھے اور فلاح و بہبود کے بے تحاشا کام بھی کرتے تھے۔ یہ اپنے 19 سالہ بیٹے سلیمان کے ساتھ 18 جون 2023 کو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے ٹائٹن آبدوز کے ذریعے سمندر میں اترے اور پھر باہر نہیں آ سکے۔ یہ آبدوز اوشن گیٹ کمپنی کی ملکیت تھی اور اس کا CEO اسٹاکن رش بھی ان کے ساتھ تھا۔ آبدوز میں 5 لوگوں کی گنجائش تھی اور اس میں 5 لوگ ہی تھے، 3 مسافر اور 2 عملے کے لوگ: شہزادہ سلیمان اور برطانوی ارب پتی ہمیش ہارڈنگ۔ آبدوز کو پال ہنری چلا رہا تھا، جبکہ CEO اسٹاکن رش بھی ان کے ساتھ تھا۔ اوشن گیٹ 2021 سے ارب پتیوں کو سمندر کی تہہ میں نیچے ٹائٹینک کے ملبے کی سیر کرا رہی تھی۔ ٹائٹینک 1912 میں دنیا کا سب سے بڑا اور جدید بحری جہاز تھا۔ یہ جہاز اپنے پہلے سفر کے دوران ہی نیو فاؤنڈ لینڈ سے 400 ناٹیکل میل دور برف کے پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور اس کا ملبہ گہرائی میں ڈوب گیا۔ جہاز پر 2000 مسافر سوار تھے، ان میں سے 1500 ڈوب کر مر گئے۔ ٹائٹینک کا ملبہ 1985 میں دریافت ہوا اور اوشن گیٹ نے 2021 سے دنیا بھر کے امراء کو اس کی سیر کرانی شروع کر دی۔ یہ سیر 10,500 کلوگرام وزنی اور 21 فٹ چوڑی آبدوز ٹائٹین میں کرائی جاتی تھی، جس میں 96 گھنٹوں کا لائف سسٹم موجود ہوتا تھا اور کمپنی فی کس $2.5 لاکھ وصول کرتی تھی۔ آبدوز سمندر میں 13,100 فٹ گہرائی میں جا سکتی تھی۔ شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد 18 جون کو بحری جہاز MV پولر پرنس کے ذریعے ٹائٹین میں سوار ہوئے اور آبدوز پانی میں اتر گئی۔ 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد آبدوز کا کنٹرول روم سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ امریکی بحریہ نے عین اس وقت اپنے لانگ رینج سونار سسٹم کے ذریعے پانی میں دھماکے کی آواز سنی تھی۔ امریکہ نے یہ سسٹم 1950 میں بحیرہ اوقیانوس میں روسی آبدوزوں سے بچنے کے لیے لگایا تھا۔ آج تک کی تحقیقات کے مطابق آبدوز 2.25 گھنٹے بعد بات بھی لوجک زون میں دھماکے سے پھٹ گئی تھی۔ یہ زون 3000 میٹر کی گہرائی میں ہے۔ آبدوز کی دم اور لیڈنگ فریم ٹائٹینک کے ملبے سے 1600 فٹ کے فاصلے سے ملا۔ ٹائٹین میں بلینئر سوار تھے، چنانچہ پوری دنیا کی میڈیا نے یہ خبر اٹھا لی۔ دنیا جہاں کے بحری ماہرین بھی سامنے آئے اور دنیا کو پہلی مرتبہ پتہ چلا سمندر میں تہہ در تہہ بحریں، ویوز ہوتی ہیں۔ ایک بحر کے بعد دوسری بحر اور دوسری کے بعد تیسری بحر آتی ہے اور یہ بحریں سمندر میں سناٹا اور اندھیرا کرتی چلی جاتی ہیں۔ بحروں کا باقاعدہ وزن بھی ہوتا ہے۔ سمندر کے بالائی پانی کا وزن 6.6 کلوگرام فی مربع انچ ہوتا ہے۔ ہر 10 میٹر بعد بحر تبدیل ہوتی ہے اور پانی کا وزن دگنا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 3000 میٹر گہرائی میں جا کر پانی کا وزن دباؤ 300 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سمندر میں 2 گھنٹے گہرائی میں سفر کے بعد پانی میں اندھیرے کے ایسے گہرے بادل چھا جاتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اندھیرا دنیا کے کسی بھی مقام پر انسان کے تجربے میں نہیں آتا۔ بحری ماہرین اس اندھیرے کو پچ ڈارکنیس کہتے ہیں۔ یہ اندھیرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے ہاتھ کو ٹٹول نہیں سکتا۔ اس گہرائی میں دباؤ اور اندھیرے کے بعد سردی اور کمیونیکیشن کا عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے۔
پچ ڈارکنیس کی سردی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہاں پہنچ کر دنیا کے تمام GPS سسٹم بھی جواب دے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ سائنسدان اس مقام کو مڈ نائٹ زون کہتے ہیں اور ٹائٹن آبدوز اس مقام پر حادثے یا دھماکے کا شکار بنی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس واقعے کا سورہ نور اور ٹائٹن آبدوز سانحہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمیں یہ جاننے کے لیے سورہ نور کی آیت 40 پڑھنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مڈ نائٹ زون اور پچ ڈارکنیس کے بارے میں بتایا ہے۔ ترجمہ: جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موجوں کے اوپر موجیں اٹھ رہی ہوں، اوپر سے گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوں، اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہوں اور اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے۔ آپ یہ آیت دوبارہ پڑھیں اور اس کے بعد ٹائٹن آبدوز کے سانحے پر ماہرین کی رائے بھی دوبارہ سنیں اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں۔ آج سے 1400 سال پہلے جب انسان سمندر میں 3 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں گیا تھا، اس وقت قرآن مجید میں کس نے ڈکلیئر کیا سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں اور یہ گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہیں اور یہ ایک ایسا اندھیرا تخلیق کر دیتی ہیں جس میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو شناخت نہیں کر سکتا؟ یہ حقیقت 1400 سال پہلے کس طرح معلوم ہوئی؟ دنیا 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کر پائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ہم سمندر میں موج کے اوپر موج چلاتے ہیں، یہ موجیں گہرے بادل جیسی ہوتی ہیں اور یہ ایک ایسی پچ ڈارکنیس تخلیق کرتی ہیں جس میں بینائی جواب دے جاتی ہے اور ٹائٹن اس پچ ڈارکنیس میں گم ہوئی یا تباہ ہو گئی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ نہیں، یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ ہم اس آیت کو پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس دین میں پیدا کیا جس نے دنیا کو 1400 سال پہلے پچ ڈارکنیس، موج کے اوپر موج اور پھر اندھیرے کے بادلوں کے بارے میں اطلاع دے دی تھی اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا، اللہ جس کو روشنی نہ دے اسے کبھی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ ٹائٹینک اور ٹائٹن کے ڈوبنے میں اللہ تعالیٰ کی یہی حکمت پوشیدہ ہو۔ شاید اس تقریب میں تعمیر کا کوئی راز چھپا ہوا ہو، شاید اللہ تعالیٰ حسین داؤد فیملی سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہو۔ بے شک اللہ جس کو روشنی سے نوازتا ہے اس کے ذہن سے اندھیرے کے سارے بادل خود بخود چھٹ جاتے ہیں۔ اور آخری بات، انسان کو بعض اوقات اپنی موت کے مقام تک پہنچنے کے لیے $2.5 لاکھ ادا کرنا پڑ جاتے ہیں، اسے اپنی موت خریدنا پڑ جاتی ہے۔